السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے۔ فلا تخشوہم واخشونی، پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے، یعنی وہ اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ پہلے ان کو تھا، ان کو مار کر، مسلمانوں کو ان کو دبا کر، ان کے اوپر شبہات اٹھا کر اور معاشی طور پر ان کا بائیکاٹ اور یہ سب معاملات کر کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید آپ کو دبا دیں گے، اور وہ آپ سے آس اور امید رکھتے تھے کہ وہ آپ کو اپنے دین کی طرف لے جائیں گے۔ لیکن آج کے دن وہ آپ سے مایوس ہو گئے، یعنی کہ دین اسلام کا غلبہ دیکھ کے، مسلمانوں کی ثابت قدمی دیکھ کے وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ فلا تخشوہم، پس تم ان سے ڈرو بھی نہ۔ یہ آج سے 1450 سال پہلے یہ آیت مبارکہ اتری، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ تم ان سے نہ ڈرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف مجھ سے ڈرو۔ آپ یقین جانیے، جب تک آپ کافروں سے ڈرتے رہیں گے، جب تک آپ ان کے سامنے ان سے مرعوب رہیں گے، بس وہ آپ پر غالب رہیں گے۔ صرف اور صرف یہ ایک دین سے دوری کی وجہ سے، کیونکہ ایک اصول ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا خوف جب اپنے دلوں سے کم کیا، اللہ کا حیا دلوں سے کم کیا، تو پھر دنیا اور مخلوق آپ کے دماغوں میں غالب آ گئی۔ آج صرف اور صرف اتنی بات، یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم طاقت میں ان سے پیچھے ہیں۔ طاقت الحمدللہ جو مسلمانوں کے پاس ہے، الحمدللہ وہ کسی صورت میں کافروں کے پاس نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، یہ کافر سب سے بڑی چیز آپ کے پاس، اور سب سے قوی چیز آپ کے پاس وہ ایمان ہے۔ ایمان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹک سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں نا، حماس کے مجاہدین، غزہ کے مجاہدین، ایمان کے آگے کوئی چیز نہیں ٹکتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے کہا تھا تم ان سے نہ ڈرو، لہٰذا جو ہمیں یہ سبق دیتے ہیں نا کہ جی وہ ہمارے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ قرآن نہیں پڑھتے لوگ، یہ قرآن سے دور ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، وہ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ تو آج بھی صرف اور صرف ایک جرت کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر یہ جرت واپس آ جاتی ہے تو الحمدللہ آج کے دن بھی مسلمان عزت پائیں گے۔ اور آپ دیکھیں، صرف اور صرف جو جواب دینا جانتا ہے، جس کے اندر آنکھیں دکھانا جو جانتا ہے، یہ لوگ اس سے دبک جاتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ اگر مسلمانوں کے اندر سے غدار نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صرف اتنا ہے کہ ہمارے اپنے ہی کچھ ڈر کے ان کے آگے جھک جاتے ہیں، وہ پھر ہمیں آپس میں لڑا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں، وگرنہ امت مسلمہ یہ سب سے طاقتور اور سب سے مضبوط ہے۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا۔ یہ آیت مبارکہ ایسی ہے جو اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں نہیں اتاری گئی، کیونکہ اس سے پہلے کوئی بھی کتاب آخری نہیں تھی اور کوئی بھی رسول آخری نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک یہودی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک یہودی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہاری کتاب کے اندر ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ ہماری کتاب کے اندر ہوتی نا تو جس دن وہ اترتی ہم اس کو جشن اور عید کا دن بنا لیتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ وہ کون سی ہے؟ کہنے لگا کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے، وہ جگہ بھی یاد ہے، اور وقت بھی یاد ہے۔ وہ عرفہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ، اور عرفہ کا میدان تھا، میدان عرفات، اور عصر کے بعد کا وقت تھا جب یہ آیت مبارکہ اتری، یعنی 10 ہجری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ 10 ہجری کے اندر کیا تھا۔ اس کے بعد اور 10 ہجری
کا جو آخری مہینہ ہوتا ہے نا وہ ذوالحجہ ہوتا ہے اور اس میں حج کیا جاتا ہے، اسلامی آخری مہینہ۔ اس کے بعد 11 ہجری شروع ہوئی اور 11 ہجری کے ربیع الاول کے مہینے میں آپ فوت ہو گئے، یعنی 2.25 مہینے آپ اگلے سال کے زندہ رہے، پھر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجیے آپ کی وفات سے 3 ماہ پہلے یہ آیت اتری، 9 ذوالحجہ کو یہ آیت اتری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول یہ دن بنتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی پورے 3 ماہ پہلے یہ آیت اتری۔ دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ دین اسلام مکمل ایک ضابطہ ہے، قانون ہے، ایک لا ہے، آئین ہے، دستور ہے۔ جو قرآن مجید کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، پھر یہ ہم فقہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں، وہاں سے ہر مسئلے کا حل ملے گا۔ حالانکہ ضد سے ہٹ کر اگر وہ بات کہیں تو وہ بھی مانتے ہیں کہ فقہ میں بھی سارے مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ اب جو جدید مسائل ہیں، ٹیو بیبی ٹیسٹ ہے، اور اتنے مسائل ہیں جدید کہ آپ کو میں کیا کیا بتاؤں اس میں فقہ کے اندر تو یہ مسائل نہیں لکھے۔ پھر وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں جی اصل بات یہ ہے ہمارے فقہا نے نا اصول بنا دیے ہیں، اور ہمارے بعد میں آنے والے جو ہے نا وہ مجتہد فی المذہب جو ہوتا ہے وہ ان اصولوں پہ چل کے وہ نئے آنے والے مسئلے کو حل کر لیتا ہے۔ اچھا، یعنی تمہاری فقہ عالمگیر ہو گئی، دنیا کے لیے تم نے ایسے قانون بنا دیے کہ تا قیامت جو بھی مسئلہ ہے تمہاری فقہ میں حل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو صرف عارضی بنایا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کا مجرمانہ انداز ہے، اور یہ اللہ کی کتاب سے فقہ کو اوپر کرنا چاہتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے اور شاید دل سے بھی نہ چاہتے ہوں، لیکن نادانی ان کی یہ ہے کہ ان کو شعور نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ جی وہ ہماری فقہ کے اندر تو ایسے قانون ہے کہ اس میں ہر مسئلہ حل ہو۔ اچھا قرآن میں ایسے قانون نہیں ہے، حدیث میں ایسے قانون نہیں ہے، اور جی ہمارے فقہا نے جو قانون ہے نا وہ قرآن و حدیث سے ہی اخذ کیا ہے۔ عجیب ہے، کیسی عقل ہے تمہاری؟ گویا کہ اصل قانون تو وہ قرآن اور حدیث کا ہوا، اس میں تمہارے فقہا کا کیا کمال ہے؟ تو اس لیے ان لوگوں کا بھی اس میں رد ہے جو کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا قرآن و حدیث میں حل نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے میری اونٹنی کی رسی بھی گم ہو جائے گی تو میں یہیں سے ڈھونڈوں گا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت چلو پھر قرآن سے دکھاؤ، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تو آ رہی ہے، آپ کی دین مکمل ہونے کے کوئی 30 سال بعد، 40 کے بعد معاویہ کی خلافت شروع ہوئی۔ تو انہوں نے کہا قرآن میں لکھا نہیں ہوا وَجَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ تو معاویہ جو تھا وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا چچا زاد ہے اور ان کا وہ ولی تھا، اللہ نے کہا ہم نے اس کے ولی کے لیے سلطان رکھا ہے، تو لہذا معاویہ سلطان بن گیا۔ یعنی یہ ان کا ایک نقطہ تھا، ہر مسئلے کا حل وہ کتاب و سنت سے نکال لیتے تھے، صحابہ اسی پر چلتے رہے۔ تو لہٰذا قرآن کے بارے میں یہ نظریہ رکھنے والا شخص قرآن کا بے ادب ٹھہرے گا جو یہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث میں ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین پورا کر دیا۔ دین پورا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن جن چیزوں کی دین میں تمہیں تا قیامت ضرورت پڑ سکتی تھی وہ مسائل اس کے اندر قانون کی شکل میں بیان ہو گئے۔ اب ایک قانون بن گیا، اب آنے والے جس طرح جمع اور تفریق کے قانون سمجھائے جاتے ہیں کہ جمع کا یہ طریقہ، تفریق کا یہ، اب رقم جون سی مرضی آ جائے، جب آپ کو جمع کا فارمولہ یاد ہو گیا تو آپ جمع کر لیں گے۔ قرآن نے فارمولے دے دیے ہمیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جو میری نعمتیں تھیں تم پر وہ میں نے مکمل کر دی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کو اپنی نعمت کی تکمیل کہا۔ تو سب سے بڑی نعمت پھر کیا ہوئی؟ دین۔ آپ کے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، دنیا کی نعمتیں تو آپ کو ضرور مل گئی، لیکن حقیقی طور پر آپ انعام یافتہ نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ چیزیں خالی انعام ہوں تو آپ مسلمانوں سے بڑا انعام تو یہ کافروں پر ہے۔ انعام کیا ہے؟ آپ کے پاس دین ہو، عقیدہ توحید ہو، اور آپ پھر اس کے ساتھ ساتھ خیر کے طلبگار ہوں، یہ ضروری ہے، یہ ہے اصل چیز۔ میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کی بھی تکمیل کر دی، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس نعمت کو لینے کی کوشش کریں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین کسے کہتے ہیں؟ دین کا لفظی معنی ہوتا ہے جزا اور سزا، بدلے کو دین کہتے ہیں۔ تو دین کو دین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان عقائد اور ان نظریات کو اختیار کرنے کے بدلے میں ہمیں
یا جزا ملے گی یا سزا ملے گی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے دین، کہ جس کا بدلہ تمہیں ملے گا، یا اچھا یا برا۔ اب جتنے بھی لوگوں کے ادیان ہیں دنیا کے اندر، وہ دین کا مطلب بدلہ، یعنی اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ چیز جس کو تم بطور بدلہ اختیار کرو گے، بطور دین اختیار کرو گے، میں جس چیز پر راضی ہوں نا وہ اسلام ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام ایک ایسا جرنل نام ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام موجودہ حاضر ڈیوٹی انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے اسلام کا لفظ بولا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، تمام امتیں مسلم تھی۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے پہلے بھی اور اب بھی۔ تو اسلام ایک ایسا لفظ ہے، مسلم ایک ایسا لفظ ہے، جب تک ایک نبی کی شریعت منسوخ نہیں ہوتی رہی اس نبی کی امت پر مسلمین اور مسلم اور اسلام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ پہلے آدم، پھر نوح، پھر چلتے چلتے پھر موسیٰ علیہ السلام آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک جو تھا وہ مسلم کا لفظ ان کے لیے بولا جاتا رہا۔ پھر اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر عیسیٰ کے پیروکار جو موسیٰ کو مانتے بھی ہوں لیکن عیسیٰ کو نہ مانتے ہوں، ان سے مسلم اور اسلام کا لفظ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اسلام کا نام ان کے لیے رہا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے، پھر جو تمام نبیوں کو مانتا ہو لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ مسلم نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ وہ یہودی پہلے نکل گئے، عیسائی ان کے بعد نکلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اب اسلام کا لفظ ان کے لیے بولا جائے گا۔ جس طرح آپ دیکھیں ایک وزیر اعظم ہوتا ہے محدود مدت کے لیے، جب وہ اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد نیا وزیر اعظم آ جاتا ہے۔ پھر وزیر اعظم کا لفظ آپ نئے شخص پر بولیں گے، پہلے شخص پر نہیں بولیں گے، اس کے لیے بولیں گے تو سابقہ بولیں گے، سابقہ وزیر اعظم۔ عیسائیت جو ہے یہ سابقہ شریعت ہے جو اب ختم ہو چکی ہے، یہودیت سابقہ شریعت ہے، ختم ہو چکی ہے، لیکن اسلام کا لفظ اب سابقہ کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ سابقہ مسلم کہہ سکتے ہیں لیکن موجودہ اسلام کا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بولا جائے گا۔ اور آپ کے ماننے والے جو ہیں، یہ اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تابع فرمان ہونا، جھک جانا کسی کے آگے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔